وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، محدثین جو روایتیں لے کے آتے ہیں اور اس کے اوپر اگر اپنی رائے قائم نہ کریں تو یعنی اس وقت تک آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا اپنا یہ عقیدہ تھا یا جو بھی معاملہ تھا۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابراہیم نخعی نے اپنی کسی محفل کے اندر کہا کہ دیکھیں، اہل علم لوگ ہیں، ان کے پاس ہر طرح کی روایتیں موجود ہیں، لیکن عام عوام جب ان چیزوں کو پڑھے گی تو ان کو صحیح اور غلط کے درمیان فرق نہیں ہو سکے گا۔ علماء جانتے ہیں، کاش میرے شاگردوں میں کوئی ایسا شاگرد بھی ہو جو صحیح اور غلط کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دے تاکہ عوام کے لیے مسئلہ حل ہو جائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ بات اتر گئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ کام کروں گا۔ باقی اللہ تعالیٰ نے جس سے جو کام کروانا ہوتا ہے اس کو اہلیت بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے، شوق بھی ڈالتا ہے، راہیں ہموار کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کا طریقہ ہے۔ جب اس طرح اللہ کے اس بندے نے ارادہ کر لیا اور جم گیا اس کے اوپر، تو پھر 16 سال کی مزید محنت کے بعد یہ صحیح بخاری مرتب ہوئی ہے۔ اور گویا جو دوسری کچھ روایتیں تھیں جو تاریخ صغیر یا تاریخ کبیر کے اندر وہ لائے تھے، تو اس کا مطلب ہے اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں آ گئی ہیں اور صحیح بخاری مرتب کرنے کے بعد وہ والی روایتیں وہ اس میں نہیں لائے ہیں، تو گویا یہ اعلان ہے ان کی طرف سے کہ یہ میرے معیار کے اوپر پوری نہیں اترتی ہیں۔ اسی طرح امام بخاری اور مسلم کے بعد جو دوسرے محدثین گزرے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر کئی ایسی روایتیں لائے ہیں، لیکن جب تک وہ اس کا یہ عقیدہ ثابت نہ ہو اور دوسری جگہ اس نے اس کے اوپر زور نہ دیا ہو، تب تک اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگ سکتا ہے۔ یہی سمجھا جائے گا جس طرح پہلے میں نے ابھی بیان کیا کہ ہر طرح کی روایتیں موجود ہیں، اب کس طرح آپ ثابت کریں گے کہ اس روایت کو وہ اس طرح مانتے تھے؟ تو احمد بن حنبل کا جو خط جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، مسدد بن مسرد کے نام، اس میں احمد بن حنبل نے اپنے عقیدے کا پوری طرح اعلان کر دیا۔ اور پھر دوسرے ابن تیمیہ نے بھی کہا کہ یہ جو عود روح فی القبر کا عقیدہ ہے، مردوں کے سننے کا عقیدہ، یہ احمد بن حنبل سے ضروریات دین کی طرح معلوم ہو گیا ہے۔ تو اس فیلڈ کے جتنے لوگ ہیں سب اسی طرف گئے ہیں، ابن قیم، ابن حجر اسقلانی اور پھر سارے مسالک کے جتنے علماء ہیں، انہوں نے اسی عقیدے کو احمد بن حنبل کے بڑے نام کی وجہ سے اپنایا ہے اور قرآن کا انکار کر کے قبر پرستی کی اس لعنت کو رواج دیا ہے اور اس کو اور زیادہ آبیاری کی ہے اس کی۔ تو یہ بات تو اس انداز سے ہے۔ باقی جو آپ نے دوسرے سوال کے اندر یہ بات کہی ہے کہ آپ نے یہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس لشکر کے سالار یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ میں نے نہیں ثابت کیا ہے، یہ امام بخاری نے ثابت کیا ہے، نام لے کے اس اللہ کے بندے نے، کہ یہ جو لشکر ہے، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ القیصر مغفور لہم، مدینۃ القیصر کا مطلب ہے قیصر کے دارالحکومت کے اوپر، اور وہ قسطنطنیہ ہے۔ اور پھر اس جنگ کا ذکر کیا اس اللہ کے بندے نے جس میں ابو ایوب انصاری بھی شامل ہیں، وہ اسی وجہ سے اس لشکر کے اندر گئے تھے کہ یہ وہ لشکر ہے جو جا رہا ہے جس کو بخشایا کہا گیا ہے، اور تقریباً 90 سال کی عمر میں اندازہ لگائیے یہ عمر ہوتی ہے جہاد کرنے کی یا لڑائی لڑنے کی، لیکن کون اس کو روکے گا؟ بدر و احد کا وہ سرما ہے۔ اور جب تھوڑا سا گھر والوں نے، قبیلے والوں نے کہا کہ پوری زندگی جنگیں لڑتے رہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں اور اب اس عمر میں بھی جائیں گے، تو سب کو ڈانٹ ڈپٹ دیا کہ خبردار، یہ وہ لشکر ہے جو جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ان کی وہ وفات بھی ہوئی ہے، اس کو وہاں دفن بھی کیا گیا ہے اور ساری باتیں موجود ہیں، ان کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ اور اس لشکر کے سالار تھے یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمۃ اللہ علیہ۔ اصل میں جن کو ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ شرماتے ہیں، گھبراتے ہیں، کیونکہ حدیث پر ایمان نہیں ہے اور ان شیعوں سے ڈرتے بھی ہیں، ان کے ساتھ مفادات بھی ہیں اور ان کے ساتھ لگاؤ بھی ہے۔ مودودی صاحب کی جو وہ خلافت الملوک ہے تو ویسے نہیں ایران میں پڑھائی جاتی ہے، اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مودودی صاحب نے صحیح روایتوں کو لایا، کون سی صحیح روایت کو لایا؟ مسند احمد بن حنبل سے لائے ہیں، ابو داؤد سے لائے ہیں اور دوسری چیزوں سے لائے ہیں، کہاں امام بخاری کی روایت لائے ہیں بتائیے، یا مسلم کی؟ وہ نہیں لا سکے ہیں، اور اگر لائے بھی ہیں کوئی چیز تو اس کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا۔ ہر فریب کار اسی طریقے سے کرتا ہے، بریلوی اسی طریقے سے کرتے ہیں، دیوبندی اسی طریقے سے کرتے ہیں، قادیانیوں کو جو دھوکہ لگا ہے وہ کہاں سے لگا ہے بتائیے؟ قرآن کی جو آیت ہے
اس کو تروڑ مروڑ کے انہوں نے پیش کیا، خاتم النبیین سے اپنے ایک نئے نبی کو ثابت کر دیا انہوں نے اپنے مشرکانہ دماغ کے مطابق۔ اسی طرح بریلویوں نے نبی علیہ السلام کو عالم الغیب ثابت کر دیا قرآن آیات کے ذریعے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو ہم قرآن کی ایک ایک آیت سے ثابت کر سکتے ہیں۔ اب بتائیے کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ وہ جو وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، سورہ الحشر کی ان آیتوں کو پھر کیا مانی لوگے؟ ہو والاول والآخر ظاہر والباطن، تو وحدت الوجود ہی تو ہے۔ تو بتائیے اب کیا کریں؟ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب، تو بتائیے ان سب کا یہی معاملہ ہے۔ باقی ابو جابر دامانی کا جو آپ نے نام لیا، یہ طاغوت کی محبت کے اندر ڈوبا ہوا فریب کار، یہ اجرتی، یہ کفر و شرک کے رکھوالی کرنے والا، اس کی بات پیش کر رہے ہیں۔ اور اس دور میں جو موحد عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے جو تحقیق کی ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو عالم دین ہیں، آرمی افسر بھی ہیں، بہت ہی ماڈرن علوم کے ماہر بھی ہیں اور جرت والے عالم دین گزرے ہیں، وہ دین کو اجرت کا ذریعہ نہیں انہوں نے بنایا، بلکہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو اجرت لیتے ہیں دین کے اوپر، نماز اذان کے اوپر اجرت لیتے ہیں اور یہ مدرسے چلاتے ہیں، یہ سارے کے سارے حرام خور اور دین بیچنے والے دکاندار ہیں۔ تو اس انداز سے دیکھیے علماء، دونوں طرف علماء موجود ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، جس طرح کے آپ کا اپنا مزاج ہوگا اس طرح کے علماء آپ کو اچھے لگیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ۔